اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ولی اور مولا. قریب المعنی الفاظ ہیں، ولی اور مولا. ان کا فرق سمجھ لیں تھوڑا سا، لغوی اعتبار سے یہ بہت اہم ہے. ولی کو کہتے ہیں اسم صفہ، مولا کو کہیں گے اسم مبالغہ. مختلف الفاظ ہیں. ولی کے معنی ہیں، دونوں کے معنی میں جو مشترک وہ یہ ہے، دوست کا معنی تو اس میں ہے، لیکن دوست کے لیے عربی میں صدیق، رفیق، حمیم، مختلف الفاظ ہیں. خلیل، ولی بھی، رفیق بھی. جی، تو ولی کا معنی ہوتا ہے ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، جو آپ کے معاملے میں پروٹیکٹیو ہو، جو آپ کی فکر کرتا ہو آپ کی حفاظت کے معاملے میں، اس کو کہیں گے ولی. کیونکہ یہ صفت ہے تو اس میں اس کا پوٹینشل ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر حفاظت کی نیت کا مادہ ہے، وہ چاہتا ہے کرنا آپ کی، اس کے اندر یہ جذبہ ہے، وہ ہوگا آپ کا ولی. جیسے شریعت میں بھی ہم والدین کو یا لڑکی کے باپ کو، اس کے گھرانے کو اس کے اولیاء کہتے ہیں. وہ کیسے اس کے اولیاء ہیں؟ وہ اس کی ہر وقت حفاظت نہیں کر رہے، لیکن حفاظت کرنے کو ہمیشہ تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گئے اس کے ولی. دوسرا لفظ کیا ہے؟ مولا. مولا ہوتا ہے جو نہ صرف یہ نیت رکھتا ہو بلکہ حفاظت کر رہا ہو. ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کا معاملہ سنبھالے ہوئے ہے اسی وقت، اس کو اس وقت ولی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مولا. قرآن نے اس آیت میں اہل ایمان کے ولی اور کفار کے ولی کا ذکر کیا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ان کا وہ ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں میں سے نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ولی کون ہیں؟ طاغوت، یعنی بغاوت کرنے والی فورسز، الطاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو یہاں پر ذکر کیا کہ ہمارے بھی ولی ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ. اور کفار کے بھی ولی ہیں، وہ کون ہیں؟ طاغوت. دونوں کے ولی ہوئے. ایک اور جگہ چلتے ہیں، سورۃ محمد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. عجیب. وہاں کہتے ہیں یہ سب اس لیے کہ اللہ اہل ایمان کا مولا ہے، اور کافرین ان کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کا کوئی مولا. سورہ بقرہ میں دونوں کا ولی تو ہے، سورہ محمد میں مولا صرف ایک کا ہے، دوسرے کا مولا نہیں ہے. ولی اور مولا کا کیا فرق بتایا تھا میں نے؟ ایک ہے جو آپ کی حفاظت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی نیت رکھتا ہے، اس کے اندر امکان ہے. دوسرا ہے جو واقعتاً آپ کی حفاظت کر رہا ہے. ان کے طاغوت ان کی حفاظت کرنے کی نیت تو رکھتے ہیں، ولی تو وہ ہیں، لیکن جب حفاظت کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ولی سے نکل کر ان کو کیا بننا پڑتا ہے؟ مولا. وہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. یا سلام. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. یہاں پر اور بہت پیاری نازک باتیں ہیں. ایک تو ہے دو کے درمیان رشتہ ہے، ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ اور ایک طرف ہے ہم. رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان، اور رشتے کا نام کیا ہے؟ ولایت. اللہ ولی الذین آمنوا. تو پہلے اللہ تعالیٰ، پھر رشتے کا لفظ کیا ہے؟ ولی، ولایت، اور پھر ہم. اگر میں کہوں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ تو ان کے درمیان بھی ایک رشتہ ہے، لیکن اس رشتے میں اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ ٹیچر کا. ٹھیک ہے.
اگر میں کہوں والدین اور بچے، اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ والدین کا. اگر میں کہوں آجر اور ملازم، اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ آجر کا. اگر میں کہوں بادشاہ اور سلطنت، اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ بادشاہ کا. یعنی جس کا مقام اعلیٰ ہے اس کا ذکر پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا. اب دوسری طرف آئیے، کہتے ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. جو بھی ولی ہے اس کا درجہ اعلیٰ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جو ولی ہے اس کا درجہ اعلیٰ ہے. تو جس کا درجہ اعلیٰ ہے اس کا ذکر پہلے ہوا کہ نہیں؟ یہاں پر کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی ہیں طاغوت. طاغوت کا ذکر شروع میں کیا آخر میں؟ جب اللہ کی بات ہو رہی تھی تو اللہ، کیونکہ اعلیٰ درجے کے اس رشتے میں اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کا ذکر پہلے. اس رشتے میں طاغوت کا درجہ اعلیٰ ہے، اصلاً طاغوت کا درجہ اعلیٰ ہے. تو توقع کیا تھی کہ طاغوت کو بھی پہلے ذکر کرتے. وَالطَّاغُوتُ أَوْلِيَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا. طاغوت ہیں جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں اہل کفر کے. لیکن ترتیب بدل دی گئی. ترتیب کی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یاد رکھنا، جملے میں جس مقام پر میرے رب کا ذکر کیا وہاں ان کے ذکر کرنے کا، ان کے ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ اس کے مستحق نہیں ہے، یہ آخر میں جائیں، یہ ڈیلیگیٹ ہو گئے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. دور جاؤ تم، بعدا للقوم الظالمین. سبحان اللہ. پھر اس آیت کے اندر الذی الظلمات اور النور، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا رہتا ہے انہیں اندھیروں میں سے نور کی طرف. نور واحد ہے اور اندھیرے جمع ہے. نور واحد، اندھیرے جمع. نور جیسے اگر میں اس لائٹ کے قریب کھڑا ہوں نا تو میرے اوپر زیادہ لائٹ ہے، میں اس سے دور چلا جاتا جاؤں تو لائٹ کی انٹینسٹی کم ہو رہی ہے اور اندھیرے کا جو غلبہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہر قدم پہ ایک درجہ ہے ظلمات کا، اندھیروں کا. ایک ہلکا اندھیرا، پھر تھوڑا اور اندھیرا، پھر تھوڑا اور اندھیرا، پھر تھوڑا اور اندھیرا. ہر قدم سے اندھیرے میں اضافہ. نور ایک ہی ہے لیکن اندھیروں کی رینج مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو جو بہت دور ہے نور سے، کوئی قریب ہے تھوڑا نور سے، کوئی تھوڑا اور دور ہے، کوئی بہت زیادہ دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک اس کے اندر ایمان ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ نور کی طرف لیتا آئے گا. ایک ایک قدم، ایک ایک قدم، ایک ایک قدم. یخرجہم من الظلمات الی النور. نور اصل میں وہ اس کا ڈیسٹینیشن ہے، اس کی منزل ہے. الہ سے مراد ہے کہ کوئی پہلے 2 میل کے فاصلے پہ تھا، اب وہ 1.5 میل کے فاصلے پہ ہو گیا. کوئی 1 میل کے فاصلے پہ تھا، وہ آدھے میل کے فاصلے پہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو قریب لاتا چلا جا رہا ہے. اور اس بات میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہی مقام پر نہیں کھڑا ہوا. آپ کون سے اندھیرے میں تھے اور اس اندھیرے سے لا کے آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں لے آیا؟ کوئی اور کسی اور اندھیرے میں تھا، اس کو وہاں سے نکال کے وہ کہاں لے آیا؟ یعنی ظلمات اور اندھیرے بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو ہم جب کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا وہ اچھا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا وہ کون سے اندھیرے میں تھا اور اس کو نکال کر اللہ تعالیٰ کہاں سے لایا ہے، اور آپ کہاں پر ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس اندھیرے سے نکال کر کہاں پر لایا ہے. تو اسی لیے ہمیں دوسرے سے تقابل کر کے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کاش کے ہم ایسے ہوتے، کاش کے ہم ویسے ہوتے. آپ کا اپنا سفر ہے، کسی اور کا اپنا سفر ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. پھر یہ عجیب بات، کفار کے بارے میں کہا ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن کفار کہاں ہوئے نور میں؟ کفار کے بارے میں کہا ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہاں تعالیٰ نے بڑی گہری بات بتا دی. ہر انسان کی اصل نور ہے، ہر انسان کی اصل. کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر نیا پیدا ہوا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے
اور فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. قرآن نے کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. اور اللہ خود کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو کفار بھی اصل میں نور میں تھے، اصل انسان کی نور میں ہے، اور طاغوت اس کو نور سے دور لیتی چلی جاتی ہے. کیونکہ آپ سوچتے ہیں کفار تو آپ سمجھتے ہیں شروع سے ہی اندھیرے میں. نہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو شروع سے اندھیرے میں نہیں ڈالا، انسان کی فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا. سبحان اللہ. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اوکے، وقت بھی مجھے لحاظ رکھنا پڑے گا. اوکے صحیح ہے. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. تقریباً ایک ہی آیات. عربی نہ بھی آتی ہو آپ کو تو آپ کو لگے گا کہ تقریباً ایک ہی آیات ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے فرق بھی ہیں. پہلے آیت کا اجمالی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قولو، تم سب کہو. قولو سے مراد ہے تم سب کہو. دوسری آیت میں ہے قل، تم کہو، ایک سے کہا ہے. قولو سے مراد سب کہو، قل سے مراد کیا ہے؟ ایک، تم کہو، یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں. آمنا باللہ دونوں میں ہے. آمنا باللہ وما انزل، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا، وہ دونوں میں ایک ہی ہے. لیکن ایک میں ہے الینا، ایک میں ہے علینا. فرق نظر آ رہا ہے؟ الینا جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، علینا جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا. تو فرق پہلا ہے ہماری طرف اور ہمارے اوپر. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر آگے چلتے ہیں. وما انزل الى ابراہیم وما انزل علی، دوبارہ ہماری جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم کے اوپر نازل کیا گیا. اس کے بعد و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اسباط کہتے ہیں فیملیز کو، بڑے بڑے قبیلوں کو. تو ان کی فیملیز اور ان کے مزید جنریشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، دونوں میں ایک ہی طرح ہے. پھر کہا وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو. لیکن دوسری آیت میں یہ نہیں کہا وما اوتی النبیون، صرف کہا والنبیون، وما اوتیا نکال دیا. نظر آ رہا ہے؟ پھر کہا لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، وہاں بھی برابر وہی بات کی، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ایک ہی بات کی دوبارہ. تو کچھ باریک سے فرق ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھ لیں. ایک کا تعلق سورۃ البقرہ سے ہے، پہلی آیت کا. دوسری کا تعلق ہے سورۃ آل عمران سے. سورۃ البقرہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مضمون بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں. سورۃ آل عمران کے پہلے حصے میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عیسائیوں سے مخاطب ہے. تو بقرہ میں یہود اور آل عمران میں نصارہ. یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے. یہود کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے خاص چنے ہوئے لوگ سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو اس بات کا پورا اعتماد تھا کہ اگر کوئی نبی آئے گا تو کس کی طرف آئے گا؟ ہماری طرف آئے گا. ان سے کہا، اور وہ سمجھتے اپنے آپ کو ایک چنی ہوئی قوم. تو ان کو نبی کا انکار کم. وہ کہتے ہیں کہ نبی کا انکار انفرادی انکار نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلط قوم میں ہیں. اگر ہماری قوم میں ہوتے تو ہم مان لیتے، کیونکہ ان کا مسئلہ قومیت سے ہے اور اپنے خاص ہونے سے ہے. تو شروع میں ہی ان سے کہا تم سب قوم ہونے کے ناطے ان سے کہو، تم اب چنی ہوئی قوم ہو، اور اب ان کو قوم ہونے کے ناطے قولو، قل نہیں قولو. اور پھر ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہی کس کی طرف آنی چاہیے؟ ہماری طرف. تو کہا ان سب سے کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آگے یہاں تک کا فرق اب اگلی آیت میں بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے آل عمران میں کس سے بات ہو رہی ہے؟
عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے۔ عیسائیوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چنی ہوئی قوم ہے، ان میں یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں عیسائیت تمام انسانیت کے لیے، یعنی یہودیت اور عیسائیت میں بہت بنیادی فرق ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا امتیاز والا فرق یہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم سمجھتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم نہیں سمجھتا۔ عیسائیت کی پورے فلسفے کا ایک ہی مرکزی مضمون ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ ہے، اور ان کی اتنی شان بڑھا دی کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کی وجہ سے پچھلے تمام انبیاء کی وحی ضائع، جو شریعت آئی وہ ضائع، اور یہاں تک کہ ان کے فلاسفہ، ان کے متکلمین کو تو اتنی بحث بھی کرنی پڑی کہ اگر عیسیٰ کے ذریعے سے ہی جنت میں جانا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ کے ذریعے سے جانا ہے جنت میں، انہی کی شفاعت سے جائیں گے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ جو بائبل میں ابراہیم کا ذکر ہے اور نوح کا ذکر ہے اور یوسف کا ذکر ہے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو عیسیٰ کے ذریعے تھوڑی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سینٹ آگسٹین اور اوروں نے عقائد بنانے پڑے کہ نہیں جی، قیامت کے دن وہاں پر ایک لابی ہوگی، اس کا نام ہے پرگیٹوری، ویٹنگ روم ہے، وہ یہ سارے انبیاء اچھے لوگ وہاں انتظار کریں گے، پھر وہاں جیزس آئیں گے اور پھر وہ ان کے تھرو جائیں گے۔ تو ان کو ایک نیا عقیدہ بنانا پڑا، اس کو نہیں چھوڑنا کہ عیسیٰ کے ذریعے بچاؤ ہوگا۔ بائبل میں اس کا کوئی حوالہ نہیں مل رہا کہ عیسیٰ کے ذریعے سے ہی بچاؤ ہوگا، تو ان کو ایک پورا نیا عقیدہ گھڑنا پڑا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایسے پکڑے ہوئے ہیں کہ بائبل کے انبیاء کو بھی ان کو نظر نہیں آتے، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی، کیونکہ ان کا مسئلہ انفرادی ہے، ایک فرد سے تعلق ہے، تو رسول کی انفرادی حیثیت سے کہا گیا قل، آپ کہیے ان سے، آپ کہیے ان سے۔ دوسری چیز جو عیسائیت کے بارے میں بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا تاکہ تمام انسانیت کے گناہوں کی قیمت اس کا خون ادا کرے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ انسانیت کے گناہوں کی قیمت کیا ہے؟ خدا کے بیٹے کا خون۔ اچھا، اس عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہمارے سارے گناہ معاف، لیکن عیسیٰ کے آنے سے پہلے اگر انسان نے پاک ہونا تھا نا، تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ تھا اللہ کے احکام کو ماننا، قانون، اللہ کی دی ہوئی شریعت، موسیٰ کو دی ہوئی شریعت، ہفتے کے دن یہ نہیں کرنا، یہ ہے جو کوشر کے احکام، حلال حرام کے احکام جو دیے ہیں، یہ تمام اس کو وہ کہتے ہیں the law، شریعت بیسکلی۔ تو انسان کی پاکیزگی کا رستہ کیا تھا؟ شریعت پہ عمل کرے گا تو پاک ہوگا۔ لیکن اب کیونکہ عیسیٰ کا خون آ گیا، تو اس کی وجہ سے ہم سارے کیا ہو گئے؟ پاک تو ہو گئے۔ اب اس شریعت کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس کی ضرورت نہیں رہی، اب اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بمقابل اب عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے۔ تو اس لیے ہم عیسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے، ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ اب وہ تمام احکام جو پہلے تھے وہ اب ضائع ہو چکے ہیں ان کی قربانی کی وجہ سے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا، عربی میں لفظ علا استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے لیے۔ پھر سے کہتا ہوں، علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے لیے۔ للہ علی الناس حج البیت، للہ علی الناس حج البیت، اللہ کی خاطر لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ گھر کا حج کریں۔ ذمہ داری کے لفظ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ علی۔ علیکم انفسکم، تم سب کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ علیکم انفسکم، آج کل بھی عربی میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی ان اصلی، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ علی ان اذهب الان، مجھے اب جانا پڑے گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں ابھی جاؤں۔ یعنی یجب علی الفعل محذوف، اس کے پیچھے ایک فعل ہے، تو علیہ کے معنی ہے ذمہ داری۔ کیونکہ عیسائیوں نے کہا کہ اب شریعت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتے ہیں، الرسول سے کہلواتے ہیں، ان سے کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا۔ اعلیٰ کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ذمہ داری کی طرف، یعنی ہم پر جو ذمہ داری نازل ہوئی، ہم پر جو نازل ہوا ذمہ داری ہونے کے ناطے، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر ذمہ داری کی طرح کے طور سے نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، لیکن پھر ایک اور فرق بھی آ گیا. آخر میں کہا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، تینوں کو اکٹھا، جو موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا اور تمام انبیاء کو دیا گیا، سب کو اکٹھا کر دیا ہے نا. لیکن پچھلی آیت میں، یہود والی آیت میں کیا کہا تھا؟ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور پھر وما اوتی النبیون، باقیوں کو الگ کر دیا. اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. بنو اسرائیل کے پہلے شریعت دینے والے نبی کون ہیں؟ موسیٰ. اور آپ کو شاید علم میں ہو شاید نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری رسول ہیں، اور ان کو بھی وہی شریعت دی گئی. نہ صرف ان کو انجیل دی گئی، ان کو تورات دوبارہ دی گئی اور پھر انجیل دی گئی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی موسیٰ پہ تو تورات نازل کی، لیکن تورات میں اتنا بگاڑ لایا جا چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ تورات دی اور پھر انجیل بھی تھی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. تو شریعت یعنی جو ان کی خاص خصوصیات ہیں بنی اسرائیل کی، وہ موسیٰ سے شروع ہوتی ہیں اور عیسیٰ پر ختم ہوتی ہیں. وہاں ان کی بات ہو رہی تھی ان کے خاص ہونے کی، تو ان کے خواص کو ایک طرح سے پیراگراف کے اندر اور پیرنتھیسس کے اندر ڈال دیا. ادھر سے وما اوتیا، ادھر سے وما اوتیا، اور باقی تمام انبیاء پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. وما اوتی النبیون من ربہم. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ کے بعد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. عیسیٰ کے بعد تو کوئی، عیسیٰ الگ باقی سارے الگ، یہی ایمان ہے نا ان کا. سارے انبیاء ایک طرف، یہاں تک کہ ساری مخلوق ایک طرف، عیسیٰ ایک طرف. اللہ تعالیٰ نے کلام میں ایسے عیسیٰ کو پیش کیا کہ وہ ایک بہت بڑے تسلسل کا حصہ ہیں، ان کی کوئی خاص تمیز نہیں کی جا سکتی. کہا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، سب کو ملا کے، تمام انبیاء کو ملا کے، کیونکہ یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی الگ مقام مت رکھو، وہ بھی اس تسلسل کا حصہ ہیں. یہاں تک کہ ہمارے نبی سے بھی کہا گیا تھا قل ما کنت بدعا من الرسل، ان سے کہہ دو میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہوں رسولوں میں سے، جیسے باقی رسول آئے تھے ویسے ہی میں بھی ہوں. ما کنت بدعا من الرسل. Okay? I think you'll enjoy this one. آپ لوگوں کو جن سٹوریز پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس قوم کا. جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے. تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں، تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا، 7ویں آسمان سے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا تدبر کرتے ہیں اس کے بارے میں. یہ جو کائنات ہے نا، پہلا سما ہے. یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کائنات کی فزیکل یونیورس کی جو عمر ہے فی الحال تقریباً 13.9 بلین لائٹ ایئرس، یہ عمر ہے اس کی. یعنی آپ جب آسمان میں ستارے دیکھتے ہو تو وہ جو روشنی آپ دیکھ رہے ہو نا ستارے کی، اس کو 13.9 بلین سال لگے ہیں آپ کی آنکھ تک پہنچنے میں. 14 بلین سال اس کو لگے ہیں. آپ کو پتہ ہے روشنی کی سپیڈ، اس کی رفتار کیا ہے، لیکن اس رفتار کے باوجود وہ اتنا سفر کر کے آپ کی آنکھ تک پہنچی ہے. شاید آپ کو اندازہ ہو نہ ہو، جب آپ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہو تو وہ روشنی آپ کی آنکھ تک پہنچنے میں اس کو 8 منٹ لگتے ہیں. آپ سورج کو نہیں دیکھ رہے، آپ سورج کو جو جیسے وہ 8 منٹ پہلے تھا وہ دیکھ رہے ہو اصل میں، کیونکہ اس کی روشنی کو یہاں تک آنکھ تک پہنچنے میں 8 منٹ لگ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں ستارے کتنے اربوں کے وہ ستارے آپ کی آنکھ تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ تاریخ کو دیکھ رہے ہو. جب آپ کسی ستارے کو دیکھ رہے ہو نا، تو ایک بہت قدیم تاریخ کی طرف آپ کی نظر جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے سب سے نچلا آسمان، کتنے آسمان ہیں؟ 7. اللہ کہتے ہیں سب سے نچلا آسمان میں نے ستاروں سے مزین کیا. یعنی جہاں تک انسان کو ستاروں کا علم ہے، وہ کون سا آسمان ہے؟ پہلا آسمان ہے. اس کے بعد اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ہے، جو روایت میں پتہ چلتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ایسے جیسے یہ ایک انگوٹھی ہو اور وہ ایک صحرا ہو.
اس کے بعد تیسرا آسمان ہے، اور اس کے مقابلے میں جیسے دوسرا آسمان ایک انگوٹھی ہو اور تیسرا آسمان ایک پورا صحرا ہو، اور اسی طرح چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور اس کے بعد رب عرش ربنا۔ قرآن آیا ہے 7 آسمانوں کے اوپر سے۔ آپ اندازہ کریں کوئی واقعہ ہوا ہوتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کافر نے آ کے کوئی سوال پوچھ لیا، اور وہاں سے جبریل کو حکم ملا کہ آپ رسول کو یہ آیت دیں، تو آپ ذرا کمپیئر کریں جبریل علیہ السلام کی رفتار اور لائٹ کی رفتار کو۔ کہاں سے قرآن آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ جو ساؤنڈ ہے نا، ساؤنڈ آواز زیادہ تیز ہے رفتار میں یا روشنی؟ یعنی آواز سے تیز تو اب جیٹ بھی ہے نا، جیٹس کین ٹریول فاسٹر دین دی اسپیڈ آف ساؤنڈ۔ ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا فوراً اللہ سنتا ہے اور فوراً اس کا جواب دیتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اچھا، اس آسمان میں تھوڑی سی، کیونکہ یہ آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے باقی آسمانوں کے مقابل، اس آسمان میں کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تھوڑی کھلی چھٹی دے دی، تم لوگوں نے کچھ سیر کرنی ہے تو کر لو۔ تو اس آسمان میں کم از کم ان کو تھوڑا ادھر ادھر، چلو یار وہ جوپیٹر چلتے ہیں، چل، تو وہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ان کو تھوڑا سا اسپیس ٹریول کرنے کا لائسنس ملا ہوا ہے، ویزا ملا ہوا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا 7 آسمانوں کے اوپر سے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ، تو ان کے ساتھ ایک پوری فرشتوں کی فوج تیار کی۔ جب کوئی بہت اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ صرف آپ اپنے بیگ میں ڈال کے ٹرین میں نہیں بیٹھ جاتے، ایک پوری اس کے ساتھ سیکیورٹی ڈیٹیل ہوتی ہے، اور ایک پورا انٹوراج جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آگے بھی فوجی پیچھے بھی فوجی، اور پھر وہ کاروان چلتا ہے ایک چیز ڈیلیور کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا مطاع ثم امین، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور پھر وہ قرآن لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا جو یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے، اس کی مثال پاکستان میں بہت ہوتی ہے۔ کوئی وی آئی پی آ رہا ہو نا تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، سڑکیں ساری بند، لاک ڈاؤن، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اب جنات کی عادت تھی کہ پہلے آسمان میں کیا کرتے تھے؟ گھومتے پھرتے تھے۔ ایک دم سے اوپر جا رہے ہیں، آسمان بند ہے، گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جا سکتا آسمان، سارے زمین پہ بیٹھو، دنیا میں بیٹھو سارے۔ ابھی ان کو عادت تھی باہر گھومنے پھرنے کی، اب سارے کے سارے جن کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ دنیا میں۔ انہیں پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن ہوا کیسے، یہ کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے یہ؟ ہم جب بھی جاتے ہیں اوپر، ہم پہ شوٹنگ ہوتی ہے، ہمیں نیچے بھیج دیا جاتا ہے، ہم جا ہی نہیں سکتے باہر۔ اب دنیا میں قید ہو گئے سارے کے سارے جن۔ اب وہ جب قید ہوئے، کیوں قید ہوئے؟ کیونکہ کیا آ رہا ہے آسمان سے؟ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے لیے تمام آسمان کو لاک ڈاؤن کر دیا، اور جنات زمین میں قید ہو گئے کچھ عرصے کے لیے۔ اب وہ جب قید ہوئے تو ان کو تھوڑی بتایا تھا قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے تمہیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کیوں ہوا یہ لاک ڈاؤن، کیوں بند کیا گیا ہے۔ تو جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو انہیں پتا تھا یہاں کچھ ہونے والا ہے بھائی، یہاں کچھ تو ہونے والا ہے یہاں پہ، ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن کچھ تو ہونے والا ہے۔ تو اس پر انہوں نے تبصرہ کیا، نہ جانے، کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں کچھ علم نہیں تھا، کچھ کلو نہیں تھا ہمیں، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کیا کوئی شر یعنی کوئی بہت بڑا نقصان، کوئی بہت خراب کام ہونے والا تھا، جو خراب کام کی نیت تھی اہل زمین کے لیے، یا ان کا رب ان کے لیے کوئی ہدایت چاہ رہا تھا؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان میں سے کیا، یا تو کوئی ہدایت آنے والی ہے، یا اس دنیا کو برباد کیا جانے والا کوئی بہت بڑا شر اس طرف آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ یہ تعبیر ہے اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا۔ اب غور سے سنو اور آپ مجھے بتانا، اگر میں کہوں خرابی کا ارادہ کیا گیا، خرابی کا ارادہ کیا گیا، اور پھر میں کہوں اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا، پہلی تعبیر کیا کہی تھی میں نے؟ خرابی کا ارادہ
کیا گیا. جو پہلی تعبیر ہے اس میں نے اللہ کا ذکر کیا نہیں. کس کا ارادہ ہے اس کا ذکر کیا نہیں. دوسری میں جب میں نے کہا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا، اللہ کا ذکر کیا. جنات کو اس وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز ہے. برائی کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کریں گے. کہیں گے کیا کوئی برائی تھی جس کا ارادہ کیا گیا تھا زمین والوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا. اچھائی کی، ہدایت کی بات آئی، کیا کہتے ہیں؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا پھر ان کے رب نے ان کے لیے کوئی ہدایت کا ارادہ کیا تھا، کسی ہدایت کا ارادہ. سبحان اللہ. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ادب اور تمیز کا ایک تقاضا ہے. قرآن صرف معلومات نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز بھی سکھاتا ہے. فلسفی جو ہے نا، وہ خدا کے بارے میں جیسے چاہے بات کرے. کیا خدا کوئی ایسا پتھر اٹھا سکتا ہے جو جو اٹھانے کے لیے ناممکن ہو، یا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ کبھی نہ اٹھا سکے؟ اس طرح کی باتیں وہ بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صرف ایک فلسفی کانسیپٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی لحاظ، کوئی ادب، ان کی عظمت کا کوئی بالکل احساس نہیں ہے. لیکن جنات کو نامعلوم ہوتے ہوئے بھی اتنا احساس ہے کہ کوئی خرابی کی بات کریں گے تو ساتھ میں کس کا لفظ استعمال نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ استعمال نہ ہو. اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، وہ اپنی پیٹھ موڑ لیتا ہے اور بڑا اکڑ جاتا ہے اپنی سائڈ پہ، بڑا بن جاتا ہے جیسے بہت کما لیا اس نے کیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے انعام کیا تھا. جب کہا ہم نے انعام کیا تو کس کا ذکر ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب شر اس کو چھوئے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے. جب کہا شر چھوئے، کس کا ذکر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہٹا دیا، کیونکہ شر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نسب نہیں کیا جائے گا. یہ ادب کا تقاضا ہے. جو بھی انسان کو چھوئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برا ہو یا اچھا ہو. لیکن یہاں صرف معلومات نہیں بتائی جا رہی، تمیز سکھائی جا رہی ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے. اسی طرح الم تر کیف، یہ تو اس کے بعد بریک دوں گا آپ کو، اس کے بعد ایک اور پھر بریک دوں گا. اصل میں چلیے میں مثال ہی دیتا ہوں آپ کو. فرض کریں کہ آپ جمعے کے خطبے کے لیے گئے، لیکن آپ دیر سے پہنچے. ٹھیک ہے، تو دیر سے پہنچے تو جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں نا، وہاں آپ کو جگہ ملی نماز پڑھنے کی. تو آپ کو خطیب نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، آپ باہر ہو مسجد میں، خطبہ تو شروع ہو گیا لیکن نظر نہیں آ رہا آپ کو. خطبہ ہوا تو بہت ہی زبردست خطبہ، ایسا خطبہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں زندگی میں. آپ کے ذہن میں کیا بات کی اس بار، کون تھا یہ بندہ؟ اوہ، میں جا کے ان سے ملوں، ان سے ہاتھ ملاؤں، اپنے بچے کے سر پہ پھونک پڑواؤں، کچھ کروں. کیونکہ آپ خطبے نے آپ کو بہت متاثر کیا. اندر جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو خطیب نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور ہوا یہ کہ جو اندر تھا نا، وہ ایک لڑکا تھا 16 سال کا. اس نے پھٹی ہوئی جینز پہنی ہوئی تھی، اس نے بیس بال ہیٹ پیچھے لگائی ہوئی تھی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. اس نے جا کے خطبہ دیا. تو جو اندر خطبہ سن رہے ہیں وہ تو کسی طرح سوچ رہے ہیں اس کو کس طرح قتل کریں گے، یا یہ نماز تو پتہ نہیں قبول نہیں ہوگی، اب اس کے عوض میں ہمیں کتنے بکرے ذبح کرنے پڑیں گے اس کو ذبح کرنے کے بعد. ایک طرف جو باہر سن رہا ہے بات، وہ کہہ رہا ہے ماشاءاللہ کیا عظیم ہستی آئی ہے، اور جو اندر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کس شیطان کو لگا دیا سامنے. بات ایک ہی ہے لیکن دونوں کے تاثرات میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا فرق ہے؟ ہاں، ایک کو پتہ ہے کون بول رہا ہے اور ایک کو نہیں پتہ کون بول رہا ہے. ایک کا سارا ذہن، اس کی ساری سوچ بات پر ہے، کلام پر ہے. دوسرے کی ساری سوچ، ساری ذہنیت کس طرف ہے؟ متکلم پر. بات کون کر رہا ہے؟ اس پر ہے. فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، انسان جو ہے نا،
وہ عجیب مخلوق ہے. ہمیں صرف بات سے اثر نہیں ہوتا، بات کون کر رہا ہے اس سے بھی اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ منہ کھولنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے اس کی بات تو میں نے سننی نہیں ہے. جیسے آپ کی کزن، آپ کی بہن، کبھی کبھی آپ کے فادر، ادھر آؤ ذرا بات کرنی ہے، وہ جو بھی کہہ دیں نہیں سننا. آپ فرض کریں بزنس چلا رہے ہو، آپ کا بیٹا ابھی ابھی اکاؤنٹنگ پڑھ کے فارغ ہوا ہے، آپ کو بٹھا کے کہتا ہے ابا جان یہ جو ہم ٹیکس اس طرح فائل کر رہے ہیں نا اس طرح نہیں، میرے خیال سے یہ اسٹریٹجی بہتر ہوگی. آپ بتائیں گے شکل دیکھی اپنی انہوں نے، تیرے ڈائپر میں چینج کرتا تھا، مجھے اکاؤنٹنگ تو سکھائے گا. 25 سال سے میں بزنس چلا رہا ہوں، تو اکاؤنٹنگ سکھائے. پھر آپ کا دوست آپ کو کال کرتا ہے اور وہی نصیحت جو آپ کے بیٹے نے کی تھی وہ اس نے کی. ہاں بات تو ٹھیک ہے یار، صحیح ہے، ٹرائی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹے سے. تو بیٹے اس کا کیا مقام، اس کی کیا حیثیت. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات کو زیادہ قابل قبول سمجھتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور کبھی کبھار کسی کی بات کو ہم رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس سے آ رہی ہے. بات صحیح ہو غلط ہو اس سے مطلب کم ہو جاتا ہے، کس سے آ رہی ہے اس سے مطلب زیادہ ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر کوئی حق کا طالب ہے، کسی کو حق میں دلچسپی ہے، تو حق کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کوئی کافر، کوئی ملحد، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی فاسق، کوئی شرابی، کوئی بھی اگر بات حق کر رہا ہو تو کم از کم بات کی حق تو حق ہی رہے گا. اور اگر کوئی بہت عزت دار جس کا میں وقار کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لحاظ کرتا ہوں، جتنا بھی لحاظ کر لوں، اگر بات غلط کر رہا ہے بات کی حد تک تو غلط ہی رہے گا نا. یعنی حق کے معاملے میں انسان جو بھی ہو، کیسا بھی ہو، غلط ہے اور صحیح ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے ایسی تمیز کرنا آسان نہیں ہوتا. ہمارے اندر کس کی بات سن لی، بلکہ مسلم کلچر میں خاص کر فلانے کی بات نہیں سننا، فلانے کی بات نہیں سننا، فلانے کا یہ نہیں کرنا، یعنی بچ کے رہنا. اگر اس قسم کے لوگوں کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایسے کی سنو گے تو یہ ہو جائے گا، ویسے کی سنو گے تو وہ ہو جائے گا. ان لوگوں کی سنا کرو. یعنی پہلے دیکھو حلیہ، اگر یہ حلیہ فٹ آ رہا ہے سننے والوں کا تو پھر ان کی ہر بات سن لو، اور اگر فٹ نہیں آ رہا تو ان کی ہر بات رد کر دو. یہ طریقہ کار ہے ہمارا. لیکن اس طریقہ کار سے کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ حق بات. ہو سکتا ہے کہ کسی نے 99% غلط بات کی ہے اور 1% صحیح بات کی ہے، میں اس کی 99% باتوں کا انکار تو کر دوں، اس نے جو 1% حق بات کی ہے اس کو مجھے ماننا پڑے گا. یہ حق کا تقاضا ہے. اچھا، قرآن جب نازل ہوا، قرآن کی ایک اور بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. جب ہم سے کوئی کہے اللہ نے یہ کہا، مسلمان سے کہے اللہ نے یہ کہا، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اس بات کو قبول کرنے کو زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کافر سے کہو اللہ کہہ رہا ہے، پہلے تو وہ بات سننے کو تیار تھا، جیسے ہی اللہ کا نام لوگے کیا کہے گا؟ رہنے دو، تم رکھو اللہ، تمہارا اللہ تمہارے پاس، مجھے تمہارے اللہ کی بات نہیں سننی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ Is everything okay? Okay. تو خیر، یہ چیز جو ہے نا کہ ہم اہل ایمان ہونے کے ناطے اللہ کی بات سننے پر زیادہ آمادہ ہیں، اور اہل کفر اللہ کا نام سنتے ہی کم آمادہ ہے. یہی بات ہے نا. تو کچھ مقامات ہیں قرآن کے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی، کہا ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال دی. اللہ نے مثال دی. جو اہل ایمان ہیں ان کے کان زیادہ کھلے یا نہیں؟ زیادہ کھلے. لیکن مکی قرآن میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جیسے ہی کہو اللہ نے کہا ہے، کافر کیا کرتے تھے؟ شروع سے ہی ٹون آؤٹ کر دیتے، یعنی اللہ کا نام سنا اب باقی نہیں سننا مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا اللہ ایک مثال دے رہا ہے، اب کیا کہا؟ ایک مثال دی جا رہی ہے. کس کا ذکر نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب کچھ سننے پر وہ جو پہلا بیریئر تھا نا کہ اللہ کا نام آ گیا تو میں سنوں گا نہیں، اس پہ سے فوکس ہٹا کے کلام پہ فوکس کر لو. پہلے کلام پہ فوکس کر لو. تو یہ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل. ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے کلام کی سائیکالوجی میں بہت فرق آتا ہے.
اسی سے متعلق ایک مثال ہے جو اس میں نہیں ہے نوٹس میں، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آپ کو بریک دیتا ہوں. وہ یہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ سورۃ الکہف میں. اس میں تین سفر ہیں، 3 سٹاپس ہیں. تو پہلے سٹاپ میں ایک کشتی تھی جس کی اس کو کچھ خراب کیا گیا. دوسرے میں ایک قتل ہوا بچے کا، اور تیسرے میں ایک دیوار تھی جس کی مرمت کی گئی. ٹھیک ہے. اچھا، بعد میں جب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا گیا کہ اصل میں کیا ہو رہا تھا. تو پہلی کشتی کے بارے میں وہ کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں چاہتا تھا کہ اس میں عیب ڈال دوں. خضر کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتا تھا کہ اس میں عیب ڈال دوں. کس کی طرف ارادے کو نصب کیا ہے، منسوب کیا ہے؟ اپنی طرف. آخری حصے میں دیوار گرنی تھی اور دیوار کی مرمت کی. کہتے ہیں اراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما رحمتا من ربک، تیرے رب کا ارادہ تھا کہ یہ بعد میں جا کے اپنا خزانہ نکال لیں. پہلے قصے میں، دوسرے کو میں نے بھی اسکپ کیا ہے، پہلے قصے میں کیا کہا تھا؟ میرا ارادہ تھا کہ میں عیب ڈال دوں. آخری قصے میں کیا کہا ہے؟ تیرے رب کا ارادہ تھا کہ یہ، کیونکہ پہلے قصے میں عیب کا ذکر ہے، عیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام مناسب نہیں لگتا، انہوں نے کہا میرا ارادہ تھا کہ میں عیب ڈالوں. آخری قصے میں مرمت ہے، اصلاح کی جا رہی ہے دیوار کی، تو وہاں اپنے اوپر اصلاح کو منسوب کرنے کے بجائے کس کی طرف منسوب کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ارادہ ربک ان یبلغ. اب رہ گیا بیچ کا مسئلہ. بیچ میں فادر صالح سمرائی کہتے ہیں یہاں پر 2 کام ہوئے. ایک تو ہوا کہ ایک بچے کا قتل ہوا، اور دوسری طرف ایک اور بچے کی پیدائش ہوئی. تو بظاہر ایک برا کام ہوا اور ایک اچھا کام ہوا. ویسے تو اللہ جو بھی کرتا ہے خیر ہوتا ہے، ہماری نظر کے اعتبار سے ایک چیز بری لگی اور ایک چیز اچھی لگی. وہاں کہا اردنا، ہم نے ارادہ کیا، ہم جمع، تو یہ ہم کون ہوئے؟ اس کے بعد کہا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ کسی ایک اور اولاد کو ان کو دے دیں. تو جو تبدیل کرنے کی بات ہوئی وہ رب کی طرف منسوب ہو گئی، تو باقی کس کے لیے رہ گیا؟ یعنی قتل کا کس کے لیے رہ گیا؟ خضر کے لیے. یعنی ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے ادب کے اعتبار سے. ویسے تو کیا سب اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کیسے کی جاتی.